اور رہی جو ان کی جو جھگڑے لڑائیاں ہوئے ہیں حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ، تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو مولا علی کی طرفداری کرنے والے نے اس زمانے میں اپنے آپ کو مولا علی کے طرفدار سمجھتے ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ دھوکے میں ہیں خود، یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مولا علی کے طرفدار بن کر امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ یہودی بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ منافق بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ اور پتہ نہیں کیا 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 القاب جو ہیں وہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ القاب بد۔ تو سنو کہ جھگڑا آج کل کے شیعوں سے آج کل کے شیعوں سے، یا شیعہ نما جو سنی ہیں، جو سنی نما شیعہ ہیں، یعنی اپنے آپ کو سنی کہلانے میں وہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل و دماغ کی گہرائیوں کے اندر شیعوں والے مسائل جو ہیں، صحابہ کرام سے نفرت والی باتیں جو ہیں وہ رچ بس گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ جس بات پر زور دیتے ہیں وہ سب سے بڑا پوائنٹ ان کا یہی ہے کہ مولا علی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، ہاں جی، تو لڑائی شیعوں کی تو نہیں نا ہوئی، لڑائی تو مولا علی کی ہوئی ہے نا، مولا علی کی لڑائی ہوئی ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم کو مولا علی کے سے زیادہ جاننے والے تو نہیں ہیں، ان سے زیادہ علم تو نہیں رکھتے، ان کے برابر میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کے علم کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو علم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ باب مدینۃ العلم ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ اب جب ان کے ساتھ معاملہ ان کا جو ہے وہ اس کی درستی ہو گئی، صلح ہو گئی، تو اس کے بعد ان کی صلح ہو جانے کے بعد اب کوئی شخص اپنی زبان اگر ٹیڑھی کرتا ہے ان کے بارے میں اور بک بک کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا انجام خود سمجھ لے، دیکھ لے، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کہاں ہوگا۔ یقیناً اس کا انجام جو ہے وہ مولا علی کے دشمنوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، کیونکہ مولا علی نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو وہ نہیں مان رہا، اس فیصلے کو مسترد کر رہا ہے۔ مولا علی کا فیصلہ کیا ہے؟ مولا علی کا فیصلہ، مولا علی کے گھرانے کا فیصلہ، 3 پوائنٹ اس وقت ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، شیعہ حضرات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں انہوں نے بذام خیش جو ان کی کتابوں میں جن میں جھوٹ سچ سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کتابوں کے اندر مولا علی کے جو خطبے یا مولا علی کے جو مکتوبات، خطوط وغیرہ جو لکھے ہوئے ہیں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ تو ان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کلام ہے یا ایک خط ہے جس کو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں کے پاس بھیجا تھا۔ تو وہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا معاویہ، تو اے معاویہ، الظاہر ان ربنا واحد، کہ یہ بات تو کوئی چھپی ہوئی نہیں، بالکل واضح ہے کہ ہمارا یعنی تمہارا اور ہمارا، جی ہم دونوں کا رب جو ہے وہ ایک ہے، ودیننا واحد، اور ہم دونوں کا دین بھی ایک ہے، ہم دونوں کا دین بھی ایک ہے، ونبینا واحد، اور ہم دونوں کا نبی اور رسول بھی ایک ہے، لا نستزیدکم فی الایمان، مولا علی نے فرمایا کہ ہم ایمان کے معاملے میں تم سے برتر اور تم سے بہتر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ ہے اور ہمارا ایمان اور تمہارا ایمان ہمارے ایمان کے مقابلے میں ناقص ہے، اس بات کا ہم دعویٰ نہیں کرتے۔ ولا تستزیدوننا فی الایمان، اور حال یہ ہے کہ اے معاویہ تم لوگ بھی اپنے ایمان کو ہمارے ایمان سے بالا تر نہیں سمجھتے، ہمارے ایمان سے بہتر نہیں سمجھتے، ایمان کے معاملے میں ہم برابر ہیں۔ تو سب باتیں جو ہیں وہ ان میں برابری ہے، ہاں جی، یعنی دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، نبی کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، اور کیا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، سب معاملات کے اندر برابری ہے بحمدہ تعالیٰ، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہاں ایک بات کا ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، یعنی جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے تو ان سے ان کا قصاص لینے کا مسئلہ جو ہے اس میں ہمارا تمہارا اختلاف ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ ٹھہر کے جب حکومت مضبوط ہو جائے گی اس وقت ان سے قصاص لیں گے،
کیونکہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف بھی یہ بغاوت کر دیں اور کچھ مشکلات پیدا کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پہلے جب تک ان کو قتل نہیں کیا جاتا یا ہمارے سپرد نہیں کیا جاتا، حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں، تو اس وقت تک ہم یا اے علی مرتضیٰ تمہارے ہاتھ پر بحیثیت خلیفہ ماننے کے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ اس بات کا جھگڑا تھا، وہ اپنی ضد پر تھے، وہ اپنے اصرار پر تھے، تو اس میں کوئی عدل بدل فریقین کی طرف سے کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، تو سب معاملہ تو ہمارا یکساں ہے، صرف ایک حضرت عثمان کے خون کا مسئلہ ہے جس میں ہمارا تمہارا اختلاف ہے، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں۔ تو وَنَحْنُ بَاللَّهِ مِنْهُ بُرَاء، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یعنی علی اور علی کے جو حقیقی ساتھی ہیں وہ حضرت عثمان ذو نورین کے خون سے بالکل ہم بری ذمہ ہیں اور ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے یہ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان کسی شرعی مسئلے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا، دونوں کا ایک دین تھا، ایک ایمان تھا، ایک خدا تھا، ایک رسول تھا، اور سب معاملات جو ہے وہ ایک یکساں تھے، سارے کے سارے معاملات۔ فضائل کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں دین ایمان کی بات کر رہا ہوں، سب کا وہی تھا، ایک ہی تھا، لیکن یہ کہ جس میں اختلاف تھا وہ صرف ایک پوائنٹ تھا، یعنی حضرت عثمان کے خون کا پوائنٹ۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑا جو ہوا ہے، یہ مولا علی نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جیسا مسلمان سمجھتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی مسلمان سمجھتے تھے جیسا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ تو اب جو مولا علی کے ماننے والے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے اور نعوذ باللہ ان کے بارے میں غیبت کرتے ہیں اور بیکار باتیں ان کے بارے میں ہانکتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، جنگ صفین میں جس وقت دونوں طرف سے مقابلہ ہو رہا تھا تو آخر کار مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صلح کا اشارہ جو ہے وہ دیا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک نیزوں کے ساتھ باندھ کر اونچے کیے۔ معنی یہ تھا کہ لڑو نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرآن جو ہے نا یہ فیصل اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں آپس میں۔ لہٰذا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو امیر معاویہ کا دیا ہوا اشارہ تھا قرآن پاک بلند کرنے کا، تو اس کو تسلیم کر لیا۔ تسلیم کر کے تو آپس میں ان کے جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ بات چیت یہ ہوئی کہ قرآن میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، جو کہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ اختلاف اگر ایسا ہو جائے کہ وہ مٹ نہ سکتا ہو، مٹ نہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں ایک پنچ، ایک ثالث جو ہے نا وہ عورت کے خاندان کی طرف سے، اور ایک پنچ جو ہے یا ثالث جو ہے وہ مرد کے خاندان کی طرف سے، ہاں جی، دونوں کو حکم کہتے ہیں۔ حکم، ایک حکم ان کی طرف سے، ایک حکم ان کی طرف سے، وہ دونوں مل کے پہلے تو دونوں کی علیحدہ علیحدہ بات چیت سنیں، بات چیت سن کے تو پھر آپس میں بیٹھ کے تو ان کا کمپرومائز جو ہے نا وہ کرا دیں۔ تو جس بات پر وہ یہ دونوں فریق ان کو اختیار دے دیں کہ جس بات پر آپ ہماری صلح کرا دیں کہ ہم اس کو مان لیں گے، چنانچہ جس بات پر پھر وہ صلح کرا دیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس پر دونوں کو یقین کر لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے۔ تو اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ ہے زوجین کی لڑائی کے بارے میں، تو یہ تو زوجین کی لڑائی نہیں، یہ تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی لڑائی ہے، اور اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں۔ تو اس میں کیوں مطلب حکم جو ہے وہ مقرر نہیں کیے جا سکتے؟ تو پھر حکم مقرر ہوئے مولا علی کی طرف سے بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی، اور پھر جو فیصلہ وہ حکموں نے کیا تو وہ فیصلہ جو ہے وہ دونوں نے تسلیم کر لیا۔ اس فیصلے کی روح سے یہ ہوا کہ ملک شام یہ اور مصر، یہ دونوں جو ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے حکمران رہیں گے، اور عراق اور حجاز اور یمن یہ جو ہیں ان کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران رہیں گے۔ وہ پرامن طریقے سے ادھر حکومت کریں گے، وہ پر طریقے سے ادھر حکومت کریں گے، نہ یہ ان سے لڑیں گے نہ وہ ان سے لڑیں گے۔
اور اگر کوئی معاملہ دشمنان دین کے خلاف ہوگا، کوئی فتنہ اٹھے گا تو اس کی سرکوبی دونوں کریں گے۔ یہ طے ہوا تھا۔ تو جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد کوئی ایسی فضول بات جو ہے اس کے کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کے بعد جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مانتے تھے ان لوگوں نے حکمران بنایا، خلیفہ بنایا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو ہیں چند مہینوں تک، جو تقریباً 5 یا کچھ لگ بھگ کم یا تھوڑے سے دن کم ہیں یا زیادہ ہیں، تو اتنے عرصے تک وہ خلیفہ رہے، اور اس دوران 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی موت پہ۔ موت پہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ کے ساتھ لڑنا پڑے گا یا کسی کے ساتھ بھی لڑنا پڑے گا تو اس لڑائی کے اندر ہم اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اتنا لڑیں گے کہ ہماری جان جاتی رہے۔ یہ اس حد تک تو نہ ان کو کوئی کمزوری تھی، نہ ان کو کوئی کچھ عقل اور فہم اور فراست کی کوئی کمی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کئی مرتبہ وہ بڑھ کر تھے، بہتر تھے، ہر لحاظ سے بہتر تھے، مگر بات یہ تھی کہ انہوں نے جب سوچا کہ ایک خلافت ادھر چل رہی ہے، ایک خلافت ادھر چل رہی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان کو پسند نہ آیا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے صلح کر لی۔ ہاں جی، پہلے ان کو پیغام بھیجا تو انہوں نے پھر بلایا، ویلکم کیا انہوں نے، تو یہ وہاں گئے، وہاں دمشق کی بڑی جامع مسجد کے اندر وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں لوگوں کے سامنے، ساری عام مخلوق کے سامنے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے یہ فرمایا کہ اے معاویہ، جن جن علاقوں کے اندر میں حکمران ہوں وہ علاقے سارے میں تمہیں دیتا ہوں، اور خود بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تمہیں خلیفہ مان کر۔ سمجھا گئی بات؟ یہ بات شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بات گھڑی ہوئی ہے۔ شیعہ حضرات کی مشہور و معروف کتاب رجال الکشی کے اندر یہ بات جو ہے یہ موجود ہے، جلاء العیون کے اندر موجود ہے۔ تو صلح ہو گئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن آپ نے تو بیعت کر لی ہے لیکن حسین نے بھی میری بیعت نہیں کی، وہ پیچھے تھے۔ تو پیچھے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر یہ فرمایا کہ انہو امامی، آپ نے فرمایا کہ حسن تو میرے امام ہے، تو جب میرے امام نے بیعت کر لی ہے تو میرا معاملہ جو ہے وہ پیچھے باقی رہ گیا کوئی، لہذا یہ دونوں بھائیوں کی بیعت جو ہے وہ متصور ہوئی، ان کے ساتھیوں کی بیعت متصور ہوئی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے نا، اس کے اندر اس کے بارے میں اشارہ دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح الاسناد، بہت جگہ پر مختلف کتابوں میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، اور اٹھا کر تو آپ ان سے پیار اور شفقت کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتیں جو آپس میں لڑائی کے لیے تیار ہوں گی، ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب جن سے صلح کی اور جنہوں نے صلح کی، دو گروہ ہوئے نا، اور دونوں گروہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فئتین من المسلمین فرمایا ہے، مسلمانوں کے دونوں گروہ۔ تو جب سرکار حدیث پاک میں مسلمانوں کے دو گروہ فرما رہے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے، مولا علی کا جو گروہ ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اب بھی اس کی روح سے بھی ان کے ایمان کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ بات آپ کے سمجھ شریف میں آ گئی ہے۔ اور تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی 3-4 کتابوں کے حوالے
میرے پاس ہیں۔ جنگ صفین کے بعد جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پورے ہو گئے، تو بعد میں صلح ہوئی نا، تو اب لگتا ہے کہ صلح کے بعد یہ معاملہ تھا۔ ہاں صلح کے بعد ہی تھا کہ مولا علی فریقین کے جو لاشیں تھے نا ان کے درمیان میں کھڑے تھے، یعنی ایک طرف ان کے تھے دوسرے فریق کے، ایک طرف ان کے تھے، تو یہ لاشوں کے درمیان کھڑے تھے۔ تو کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ قتل کیے گئے ہیں، جو آپ کی طرف سے قتل کیے گئے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے؟ اور جو معاویہ کی طرف سے قتل کیے گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے، ایک شاگرد نے، ہاں جی، عقیدت مند نے سوال کیا، تو آپ نے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قتلا یا فی الجنہ، آپ نے فرمایا جو مقتول میری طرف سے ہوئے ہیں وہ جنتی ہیں، وقتلا ہم فی الجنہ، اور جو لوگ مقتول معاویہ کی طرف سے ہوئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، یہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اب ان تین فیصلوں کے بعد چوتھا پوائنٹ ایک اور آ جاتا ہے، وہ بھی ذہن میں کر لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید برسر اقتدار آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین سے بیٹھے تھے؟ جی، انہوں نے کربلا قائم کیا نا اس کے خلاف، ٹھیک ہے نا جی، بہت کچھ کیا نا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بیٹھنے سے پہلے وہ موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں سال ہا سال تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدیے اور تحفے جو ہیں وہ قبول کرتے رہے، ان کو کھاتے رہے، خیرات کرتے رہے، ہاں جی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان کو دراہم اور دنانیر جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیے جاتے تھے تحفے کے طور پر، وہ قبول کرتے رہے، اور ایک دن کے لیے بھی امیر معاویہ پر انہیں اعتراض نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور یزید پر کیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر یزید کی طرح غلط ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ کہ جو یزید کے خلاف انہوں نے کربلا قائم کی تھی، وہی کربلا ان کے خلاف پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین دونوں بھائی مل کے کرتے، پھر امام حسن کے فوت ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مارکا گرم رکھتے، مگر انہوں نے مارکا کوئی نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب مطمئن تھے آپ کے ایمان کے بارے میں، آپ کی صحابیت کے بارے میں، آپ کے فضائل کے بارے میں۔ بحمدہ تعالیٰ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔